الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب اذکار کیے جا رہے ہوں تو آیت الکرسی سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی جائے گی؟ تو گزارش یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی کہ شیطان مردود سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو۔ تو اس لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ لیکن جب آپ کوئی ایک آیت ذکر کے طور پہ پڑھ رہے ہوں، دعا کے طور پہ پڑھ رہے ہوں، یا آپ کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہوں اور اس دوران کوئی آیت دلیل کے طور پہ پیش کریں، تب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ آپ تلاوت کے طور پہ نہیں پڑھ رہے بلکہ دعا کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، ذکر کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، دلیل کے طور پہ پڑھ رہے ہیں۔ اس بارے میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ پہلے نمبر پہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ قرآن پاک کی دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی اچھی چیزیں دے اور آخرت کی ہر اچھی چیز دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب اس آیت کو آپ دعا کے طور پہ پڑھتے تھے اور کثرت سے پڑھتے تھے، اور جناب انس ابن مالک نے فرمایا ہے کہ آپ ربنا آتینا پڑھتے تھے۔ جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن صائب سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو رکن یمانی اور حجر اسود کے مابین یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں پہ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایسے ہی امام بخاری جناب انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار میں کھجوروں کے باغات کے لحاظ سے سب سے زیادہ امیر شخص تھے۔ ان باغات میں سے سب سے اچھا باغ جو تھا وہ بیروہا تھا، جو انہیں بہت محبوب تھا اور یہ مسجد کے سامنے تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں تشریف لایا کرتے تھے، وہاں کا پانی آپ پیا کرتے تھے۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم نیکی صحیح معنوں میں اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم نیکی صحیح معنوں میں اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس مال میں سے خرچ نہیں کرتے جو تمہیں محبوب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے مال میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ بیروہا باغ ہے، اور میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس وجہ سے روز قیامت مجھے اجر و ثواب ملے گا، تو آپ اسے جہاں پہ لگانا چاہتے ہیں لگائیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت خوب، یہ بہت ہی فائدہ مند مال ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اس حدیث پہ غور کیا جائے، یہاں پہ جناب انس بن مالک نے لن تنالوا البر والی آیت کی تلاوت کی ہے، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تلاوت کی ہے اور باقاعدہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، لیکن دونوں نے
اس آیت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت نہیں کی۔ ایسی بہت سی احادیث ملتی ہیں، ان میں سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ یغفر لکم خطایاکم، کہ شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہو حطہ کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے تو تمہاری غلطیاں معاف کر دی جائیں گی۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان الفاظ کو تبدیل کر دیا اور انہوں نے اس آرڈر پہ عمل نہیں کیا، بلکہ وہ دروازے میں داخل ہوئے تو کیسے داخل ہوئے؟ الٹ داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا حبۃ فی شعرہ، کہ ہمیں تو دانوں کی ضرورت ہے۔ تو اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے اور آپ نے اس سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھی، کیونکہ آپ نے یہ آیت تلاوت کے طور پہ نہیں پڑھی، بلکہ آپ یہاں پہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا۔ ایسے ہی بہت سی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پاک کی کوئی ایک آیت دلیل کے طور پہ پیش کرتے یا ذکر کے طور پہ یا دعا کے طور پہ، تو اس سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا تصور بھی نہیں آیا، یعنی ایسی ایسی نعمتیں میں نے تیار کی ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یعنی کہ اس آیت میں وہی کچھ موجود ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو یہاں بھی اس آیت سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھی گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت الکرسی جب ذکر کے طور پہ پڑھی جائے گی تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی بسم اللہ کا مسئلہ ہے کہ بسم اللہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احادیث میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک آیت یا دو آیتوں سے پہلے جو آپ نے کسی دلیل کے طور پہ پیش کی یا آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ان سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی۔ اس کے باوجود بسم اللہ کے بارے میں علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ اگر آپ کسی صورت کے درمیان میں سے تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، لیکن آیت الکرسی جب آپ ذکر کے طور پہ پڑھیں گے، دعا کے طور پہ پڑھیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ تلاوت نہیں ہے، یہ آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ آپ دعا پڑھ رہے ہیں، یہ آپ دلیل ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔